فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل یونس صاحب نے سوال پوچھا تھا انشورنس کے تعلق سے کہ انشورنس کروانا جائز ہے یا نہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ انشورنس جو ہے اس کے اندر دو طرح کی خرابی پائی جاتی ہے۔ ابھی جو موجودہ اس وقت تک کی انشورنس ہے، اس میں آگے جا کے شاید یہ تبدیلیاں لے آئیں تو یہ جائز بھی ہو سکتی ہے۔ فی الحال دو خرابیاں پائی جاتی ہیں، ایک ہے اس کے اندر جوا اور دوسرا ہے سود۔ جوا کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے انشورنس کروائی اپنے اس ڈیسک کی جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے، میں نے اس ڈیسک کی انشورنس کروا لی۔ اب انشورنس کرنے والا یہ کہتا ہے جی آپ اس ڈیسک کی حفاظت کے لیے ہمیں 10 روپے ماہانہ یا 10 روپے سالانہ دیں گے، 20 سال کی انشورنس ہے، 10 روپے آپ نے سالانہ ہمیں دینے ہیں، 20 سال بعد آپ کی مثال 100 روپے بن جائیں گے۔ اب 20 سال سے پہلے یہ ڈیسک چوری ہو جاتا ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ کچھ ہو جاتا ہے، اس کی جتنی قیمت اس وقت میں جتنی مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ ساری آپ کو مل جائے گی اور وہیں پہ انشورنس ختم ہو جائے گی۔ اور اگر 20 سال تک یہ نہ ٹوٹا تو آپ نے جتنے پیسے 20 سال تک دیے تھے وہ سارے کے سارے ہمارے پاس رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب جوئے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان مال لگاتا ہے، وہ کس لیے لگاتا ہے؟ اس لیے لگاتا ہے کہ میں لگاؤں گا تو یا تو سارا میرا چلا جائے گا یا اور بہت سارا آ جائے گا، یہ جوا ہے نا۔ اور جوا سرکار نے فرمایا حرام ہے، جوا حرام ہے۔ پھر سود کیسے ہے؟ آپ نے دیے تو 10 روپے ڈیسک کی حفاظت کے لیے، ان کو دیے 10 روپے، لیکن جب آپ نے لیے تو آپ نے کتنے لیے؟ 100 روپے۔ تو اب 10 روپے دے کر 100 روپے جو آپ لے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ العوض الخالی فہو الربا۔ ربا کہتے ہیں سود کو، جو کسی عوض کے بغیر چیز مل جائے۔ آپ نے 10 روپے دیے تھے، آپ کو 100 روپے ملے، 90 روپے کس کے عوض میں ہے؟ 10 تو 10 کے بدلے میں ہو گئے نا، 90 کس کے عوض میں ہے؟ تو جو کسی عوض کے بغیر کوئی چیز ملتی ہے وہ ربا سود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر یہ دو مین خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر اور بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن میں نے ایک شارٹ قسم کی آپ کو جو ہے نا چیز بتائی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کی وجہ سے یہ ناجائز ہے انشورنس۔ چاہے انسانی جسم کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے بھائی؟ مطلب ہم تو ایک سانس کی گارنٹی نہیں دے سکتے، تو پھر اس کی جسم کی گارنٹی کیسے دیں گے؟ تو انسانی اعضاء کی انشورنس کروانا یا اپنی کسی بھی چیز کی انشورنس کروانا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ دو مین خرابیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے کوئی بھی مسلمان انشورنس نہ کروائے۔ بعض جگہ پر ضروری قرار دے دی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پہ حج وغیرہ پہ ہم جاتے ہیں تو وہ لوگ کرتے ہیں، اب وہ مصیبت ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، تو اس کو ناجائز سمجھتے، گناہ سمجھتے ہی ہمیں کرنا پڑے گا مجبوراً۔ جیسے تصویر بنانا گناہ ہے لیکن پاسپورٹ پہ لگانی مجبوری ہے، بھائی کیا کریں، اس کے بغیر حج پہ جانے نہیں دیتے، تو بامر مجبوری ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، جو کہ سعودی قانون جو ہے وہ یہودی قانون بن چکا ہے اس معنی میں۔ ویسے تو سعودیہ ہمارے لیے محترم جگہ ہے، ہماری عظمت کی جگہ ہیں، لیکن اس معاملے میں یہ یہودی قانون انہوں نے نافذ کر دیا ہم پر، تو اب ہمیں مجبوری وہاں پر حج میں کروانی پڑتی ہے، تو وہ ہم دیتے ہیں، لیکن وہ بھی جائز ہے نہیں ہے۔ اللہ ہم سب